اللہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اللہ نے یہ پورا سسٹم اس طریقے سے بنایا ہے کہ ہر چیز انسان کے سے جڑی ہوئی ہے، ہر چیز انسان سے جڑی، چاہے وہ سورج کی روشنی ہو، چاہے وہ چاند کی مدھم سی چاندنی ہو، چاہے وہ رات کی اندھیری ہو، چاہے وہ بارش کی جھرجھراہٹ ہو، اور چاہے وہ بجلی کی کڑکڑاہٹ ہو. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فکس کر دی، اور اس سے فائدہ کس کو ملتا ہے؟ حضرت انسان. یہ بادلوں کی جو ایک دوسرے سے بادل جب ٹکراتے ہیں اور جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے اور بجلی جو چمک کے گرتی ہے، لاکھوں میگا واٹ کی جو تیزی سے گرتی ہے بجلی، اس بجلی کے ذریعے جو انرجی زمین کے اندر آتی ہے، اس انرجی سے نہ جانے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، غور بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو دماغ دیا ہے، اس دماغ میں کتنی وائرنگز ہیں کہ اتنے باریک سے تار ہیں کہ اگر ان تمام وائرنگز کو الگ کر دیا جائے، سارے تاروں کو الگ کر دیا جائے، تو پوری کی پوری دنیا کے 2 چکر لگائے جا سکتے ہیں ایک انسان کی دماغ. اور دنیا کے بڑے سے بڑے کمپیوٹر بھی اللہ نے دنیا کے دماغ جو اللہ نے انسان کو دماغ دیا اس کے سامنے فیل ہے. دماغ کے سامنے سارے کے سارے سپر کمپیوٹرز فیل. تو جس اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا اور تمام چیزوں کو سجایا، اس اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا اور سورج سے بھی کروڑوں گنا بڑے ستاروں کو بنایا، اور ان ستاروں کو بھی انگنت بنایا، اور اس کے اوپر آسمانوں کو بنایا. اور زمین آسمان کی دوری کتنی ہے؟ کتنی ہے بھائی؟ لا محدود، کوئی نہیں جانتا. پہلا آسمان اتنا موٹا ہے کہ جتنی زمین اور آسمان کے بیچ کی دوری ہے، یہ سارا کا سارا اتنی موٹائی ہے پہلے آسمان. اور آسمان کتنا بڑا ہے؟ ادھر نگاہ ڈالتے ہیں ادھر آسمان ہی تو دکھتا ہے، ہر طرف آسمان. اور یہ آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں کتنا چھوٹا ہے؟ جیسے پہلے آسمان کے مقابلے میں زمین چھوٹی ساری ہے. جیسے کسی بہت بڑے ریگستان میں انگلی کا ایک چھلا ڈال دیا جائے تو چھلے میں جتنی جگہ آئے گی وہ پہلا آسمان ہے، اور اس کے اوپر جو دوسرا آسمان ہے وہ پورا کا پورا ریگستان، اتنا بڑا. پھر اس کے اوپر تیسرا آسمان، چوتھا اس سے بھی اسی اعتبار سے بڑا، اتنی اونچائی اتنی ہی موٹائی، اور پھر پانچواں وہ اس کے اتنا ہی بڑا جیسے زمین کے مقابلے میں پہلا آسمان. تو ٹھیک اسی طریقے سے 7 آسمان ہے، اور 7 آسمان کے اوپر کیا ہے؟ 7 آسمان کے اوپر ہے اللہ کا عرش. اور اللہ کا عرش دنیا کی سب سے خوبصورت مخلوق ہے، سب سے بڑی مخلوق ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اس کرسی پہ اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے. اللہ تعالیٰ مین جو اللہ کی جگہ ہے وہ ہے، وہاں سے اللہ پاک ساری کی ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم سب کے نزدیک کتنا ہے کہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے. اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک، سب کچھ دیکھ رہا ہے. اتنی دور ہونے کے باوجود وہ ہم کو یہاں ہی دیکھ رہا ہے، نزدیک دیکھ رہا ہے. تو ذرا اندازہ لگائیں کہ پھر اللہ تعالیٰ خود کتنے بڑے ہوں گے. جب اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے عرش کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو بنا دیا، خود اللہ کتنے بڑے ہیں؟ کبھی غور کیا اس بات کے اوپر بھائی؟ کیوں بھائی؟ کبھی غور کیا؟ نہیں غور کیا نا؟ اندازہ لگائیے، سوچا نہیں جا سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے، آمنا سامنا بات کرتے تھے. ایک دن کہا یا رب العالمین ایک بات بتائیے کہ اگر یہ زمین اور یہ آسمان آپ کی نافرمانی کرنے لگے تو آپ کیا کرتے؟ زمین اور آسمان اگر آپ کی نافرمانی کرنے لگتے، یعنی آسمان کہہ دے کہ ہم
اپنی چلائیں گے. زمین کہتے ہیں کہ ہماری مرضی، ہم چاہے جب غلہ دیں چاہے جب نہ دیں، اور جب بھی چاہے تب ہم فصلوں کو پیدا کریں، تب بھی چاہے نہ پیدا کریں، میری مرضی. یعنی اپنی اپنی مرضی چلانے لگیں، یعنی نافرمانی کرنے لگیں اللہ تعالیٰ کی. تو آپ کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں پھر ان کے اوپر اپنا ایک جانور چھوڑ دیتا جو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو ایک لقمے میں نگل لیتا.